اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آج ایک واقعہ سناؤں گا جس سے جو اہل ایمان ہیں وہ ضرور غور کریں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ آخر تک ضرور سنیے گا اور آخر میں اجتماعی دعا میں بھی شامل ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر بلکہ شاید اور بھی کہیں ہو، لیکن ہمارے ملک میں توہم پرستی، ایمان کی کمزوری کا ایک واقعہ میں نے تقریباً 8 یا 10 سال پہلے دیکھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا۔ ہوا اس طرح کہ میں افواہ سنی، جو لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں وہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کافی حد تک واقف ہوں، اور جس جگہ پہ میں رہتا ہوں وہ تو لازمی واقف ہوں گے۔ یہ فیروز پور روڈ سے والٹن روڈ کی طرف ٹرن لیں تو والٹن روڈ سے ٹرن لے کے جیسے ہی ہم ڈیفنس کی طرف جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ ایک پیٹرول پمپ ہے۔ اب پیٹرول پمپ کی بیک سائڈ پہ ایک قبرستان ہے، اور قبرستان میں کوہرام مچا ہوا ہے کوہرام مچا ہوا ہے اور وہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ کوئی ٹریفک بڑی ہیوی ہوتی ہے اور بڑی تیز ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، تو لیکن لوگ غیر قانونی پارکنگ بھی کر رہے ہیں، مجبوراً ٹریفک وارڈن بھی کھڑا ہے، یعنی حالات عجیب سے بنے ہوئے ہیں۔ اور جو تھا میں اس وقت جس اخبار میں، آج کل تو میں نوئے وقت میں ہوں، اس وقت مجھے یاد نہیں کس اخبار میں تھا، کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ تو میں نے مجھے بھی کہا گیا کہ ذرا انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو میں چونکہ میرا دن میں کئی دفعہ وہاں سے گزر ہوتا تھا اور میں رش دیکھتا تھا، تو ایک دن میں نے گاڑی سائڈ پہ روک کے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہاں پر ایک اللہ کے ولی دفن ہیں۔ تو وہ جب کرامت ان کی یہ ہے کہ جس وقت وہ قبر میں وہ اللہ کے ولی ان کو جلال آتا ہے تو قبر جو ہے وہ ہلتی ہے، لوگ اس وقت دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ میں نے کہا جی اچھا جی۔ تو بہرحال میں دوبارہ ٹائم نکال کر گیا اور گاڑی میں نے وہ جو سروس اسٹیشن ہے وہاں پہ کھڑی کی۔ اب مجھے یاد نہیں میں نے سروس کے لیے دی یا واش کے لیے دی یا ویسے کھڑی کی، اب مجھے یاد نہیں، مقصد کچھ اور بیان کرنا ہے۔ تو وہاں پہ میں شرما بہت رہا تھا، ایسے موقع پہ میں کبھی گیا تو نہیں، لیکن میں وہاں پہ چلا گیا اور لوگوں سے پوچھتا رہا کہ یہاں پہ کیا ہے۔ انہوں نے وہی بات بتائی، اور قبر واقعی ہل رہی تھی، ایسے قبر تھوڑی بہت نا ایسے 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 کوئی تھوڑی، کبھی ایسے کبھی ایسے، تھر تھراٹ سی تھی، اور لوگوں کی چیخیں سننے سے تعلق رکھتی تھی۔ خواتین جو تھی، وہ کیل لے کے آئی ہوئی تھیں، وہ ان کی باری نہیں آ رہی تھی، وہ کیل جو تھی وہ ٹھوک رہی تھی، کوئی اپنا دوپٹہ اتار کر کیل کے ساتھ لگا رہی ہیں، اور ایک ملنگ بابا جو تھے وہ نوٹ اکٹھے کیے جا رہے تھے کہ اس وقت جلال میں ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ سے نہیں مانگنا۔ وہ ملنگ بابا فرما رہے ہیں کہ اہل قبر سے جو مانگنا ہے مانگ لو، توبہ استغفار۔ بہرحال دربار پہ جانے کے، وہاں اہل دربار وہاں جانے کے بھی کچھ روابط، کچھ اصول ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں حاضری دی جائے، وہاں کس طرح اللہ کی عبادت کی جائے۔ الٹیمیٹلی مانگنا اپنے اللہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ پھر کبھی بات ہو جائے گی۔ میں شرماتا شرماتے آگے گیا، سارا کچھ دیکھا تو قبر تو واقعی ہل رہی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا قبر جو ہے نا یکدم رک گئی۔ تو اس کے بعد تو جیسے ملنگ بابا جو وہاں پیسے اکٹھے کر رہا تھا اس کو تو جیسے کرنٹ لگ گئی، اس نے فوری طور پر لوگ کہنا شروع کر نکلیں نکلیں، جلدی کریں، بابا جی جلال میں آ گئے تو آپ سب کو نقصان پہنچے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لوگ جناب، میرا خیال ہے کہ چند منٹوں کے اندر اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھاگ گئے وہاں سے، سوائے میرے میں وہاں کھڑا رہا۔ مجھے کہتے ہیں ملنگ بابا کہتے ہیں بھائی چلے جاؤ، نقصان ہو جائے گا تمہارا۔
میں نے کہا بابا بات سنو، مجھے جانتے ہو؟ تھوڑا سا گھبرایا. میں نے اس کو اپنا تعارف کروایا اور میں نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں بلانے کو یہاں پولیس بھی بلا سکتا ہوں، تمہارا راز بھی کھول سکتا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ. تو وہ مجھے نا موسم شاید سردیوں کا تھا، مجھے ایک سائڈ پہ لے گیا اور کہا کہ بات یہ ہے، اب سنیں ذرا، اب سنیں. ملنگ ماما نے پہلے تو جتنی ریزگاری جتنے نوٹ تھے وہ مجھے دینے کی کوشش کی، اور میں نے کہا بھائی مجھے اللہ کا دیا ہوا بڑا کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے خریدنے کی کوشش نہ کرو، مجھے حقائق بتاؤ کہ حقائق کیا ہیں. پھر اس نے مجھے حقائق بتائے کہ یہ بالکل ہمارے ساتھ بالکل یہ ہمارے ساتھ ایک ٹیوب ویل بالکل قریب ایک ٹیوب ویل چل رہا ہے. جب وہ ٹیوب ویل چلتا ہے تو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، فرکشن ہوتی ہے، تو جس سے قبر جو ہے، قبر والے دفنا کر چلے گئے ہیں، قبر ابھی جو ہے وہ اینٹیں اس کی کچی ہیں، وہ ہلتی ہیں. یہ تھی ساری بات. اور لوگ جو تھے کہ توہم پرستی کا یہ عالم تھا کہ ان کو پتہ نہیں کیا کچھ مان لیا ہوا تھا، کیا کس درجے پہ فائز کر دیا ہوا تھا. میں نے بابا جی سے کہا اب کیا ارادہ ہے؟ بابا جی کہتے ہیں میں تو اپنا سامان اٹھا کے بھاگنے لگا ہوں. میں نے کہا اگر میں اخبار میں یہ خبر نہ لگاؤں تو پھر؟ کہتا ہے نہیں، اخبار والوں پہ کوئی اعتبار نہیں. اور واقعی میں نے خبر نہیں شائع کی، میں نے کسی کو دی، ساری رپورٹ وغیرہ سارا کچھ دیا، اور وہ اخبار میں خبر لگی. اور وہاں پہ جو تھے جس نے خبر شائع کی اس کو مختلف اخبار کے نمائندے اور ٹی وی چینلز وغیرہ فون کر کے پوچھتے رہے یہ بات سچ ہے؟ ہم تو یقین کر بیٹھے تھے. پھر انہوں نے میرا نام اور میرا ٹیلی فون نمبر دیا کہ جی انہوں نے ریسرچ کی ہے تو انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے. پھر مجھے ٹیلی فون آئے، میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آ جائیں، اب وہاں کوئی ملنگ بابا نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اور خوف کے مارے سارے بھاگ گئے. اب بھی قبر ہلتی ہوئی نظر آپ کو آئے گی. وہ جو ہے جب جو ہی ٹیوب ویل چلے گا تو وہ جو ہے وہ قبر ہلنی شروع ہو جائے گی. یہ بات مجھے اس لیے کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ پرسوں میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک یوٹیوب نہیں فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ ایک بابا ہیں، بابا تو نہیں ینگ آدمی ہے جس کو میں زیادہ کسی کی تصدیق پسند نہیں کرتا، وہ شف شف کرتے ہیں. تو وہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ شف شف کسی پہ کرنے کے لیے اپنے ہیلی کاپٹر بمائے اپنے پائلٹ جا رہے ہیں اور ہزاروں لوگ پائلٹ کے ارد گرد کھڑے ہیں. یہ ہو سکتا ہے فیس بک پہ آپ نے دیکھ بھی لی ہو. تو یہ ہمارے ہاں توہم پرستی کا حال ہے کہ اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، سبحان اللہ، اس سے نہیں مانگنا، اس کے آگے نہیں سر جھکانا. مانگنا ہے تو ان جیسے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان سے مانگنا ہے جو پیسہ لے کے آپ پہ دم کرتے ہیں. پتہ نہیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا. کم از کم ہمیں تو اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے. معاف کیجیے گا میں تھوڑا جذباتی ہو گیا کیونکہ یہ معاملہ دین کا ہے، تو میں نے یہ واقعہ سنایا. اور یہ لوگ جو لاہور سے اس علاقے ڈیفنس کے رہنے والے ہیں وہ بخوبی واقف ہوں گے کہ والٹن روڈ سے فیروز پور روڈ سے والٹن روڈ کی طرف آئیں، وہاں سے ڈیفنس کی طرف راستہ آتا ہے، ڈیفنس سے آئیں تو ایک کرو آتا ہے، اور کرو کے لیفٹ سائڈ کے اوپر پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ کے پیچھے ایک قبرستان ہے، وہاں یہ وقوع ہوا تھا. تو خدا را اللہ سے مانگیں، درباروں پہ جانے کا میں بھی حقدار ہوں، میں بھی جاتا ہوں وہاں اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نوافل اللہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے آگے دعا کرتے ہیں، واسطہ ان کا دے دیتے ہیں، لیکن مانگتے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہیں. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. آج کی ویڈیو ختم ہوئی اور آپ سب کو 14 اگست مبارک ہو. بلکہ 14 اگست کی 7 تو گھڑیاں ابھی جاری ہیں. میں ویڈیو ایک دن پہلے اپلوڈ کرتا ہوں اور پھر نیکسٹ ڈے وہ جو ہے یا اس سے اگلے دن جو ہے اپلوڈ کر دیتا ہوں. تیار میں نے کر لی ہے، تو آپ کو شاید بچوں کے باجا بجانے کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی، خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اب آخر میں دعا، یا اللہ
ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا، صحت اور ایمان میں والی زندگی عطا فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، دنیا اور آخرت اچھی فرما دینا، روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا، یا اللہ روز قیامت قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمانا، یا اللہ ایسے اعمال عطا فرما دے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی رہ جا، یا اللہ ہم سے راضی رہنا، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔